اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا، اور جنات کو نار سموم یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے پیدا فرمایا۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جیسے ہم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، ہماری حقیقت مٹی ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب تخلیق کیا گیا تو کس سے پیدا کیا گیا، کس سے بنایا گیا؟ مٹی سے بنایا گیا۔ لیکن ہمارے جسم میں اب اس مٹی کا اثر ظاہر نہیں ہے، نظر نہیں آتا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم جسم کو ایسے کاٹے تو اندر سے مٹی نکلے گی، مٹی نہیں نکلے گی۔ کیا نکلے گا؟ خون نکلے گا۔ لیکن ہماری حقیقت مٹی ہے کہ ہماری تخلیق کی جو اصل ہے اس میں مٹی استعمال ہوئی ہے۔ اسی طرح جنات جو ہے اگرچہ کہ یہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ جن جب بھی کسی کے قریب جائے گا تو اسے جلا دے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک جن کو گردن سے پکڑ کر گرایا تو اس کے لعاب کی ٹھنڈک میں نے اپنے ہاتھ پر محسوس کی، یا اس کی زبان کی ٹھنڈک میں نے اپنے ہاتھ پر محسوس کی۔ تو پتہ چلا کہ اس کی حقیقت تو یہ ہے کہ آگ سے پیدا کیا گیا ہے، لیکن اس کے لعاب کی ٹھنڈک محسوس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں لیکن ہمارے جسم پر ظاہری طور پر مٹی کا وہ اثر نظر نہیں آتا، اسی طرح جنات آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ ہر وقت ان کے اندر کچھ شعلے بھڑکتے رہتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جنات کی تعداد انسانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، اور ان کے ہاں جب بچوں کی ولادت کا سلسلہ ہوتا ہے تو وہ سینکڑوں کی تعداد میں بچے ان کے پیدا ہوتے ہیں، اور ان کی عمریں بھی انسانوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہیں، بلکہ بعض اوقات سینکڑوں سال ان کی عمر ہوتی ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے جنات بھی حاضر ہوئے کہ جنہوں نے گزشتہ انبیاء سے ملاقات کی ہوئی تھی، تو پتہ چلا کہ جنوں کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ ایک حصہ انسان ہے اور 9 حصے جن ہیں۔ تو جنات کی تعداد جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے انسانوں کے مقابلے میں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے درمیان بہت سارے جنات موجود ہیں، اور خاص طور پر کیونکہ ہم 200 سوشل ڈسٹنس کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کئی سینکڑوں جنات ہمارے درمیان میں یہاں موجود ہوں، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ظاہر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں کہ جن جو ہے یہ انسان کو عام طور پر نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ انسان سے ڈرتا ہے۔ آپ کو یہ بات عجیب لگے گی کہ جن جو ہے یہ نہیں ہے کہ جن جب چاہتا ہے کسی انسان کے اوپر چڑھ دوڑتا ہے، اور جب چاہتا ہے کسی کو مار دیتا ہے یا کسی کے اندر حلول کر جاتا ہے، داخل ہو جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ ہزاروں بلکہ مجھے کہنے دیجئے کہ لاکھوں میں سے شاید کوئی ایسا کیس ہو کہ کسی جن کی اثر کی وجہ سے کسی بندے کے اندر کوئی تبدیلی پیدا ہوتی ہوتا ضرور ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پر سود خوروں کا ذکر فرمایا تو وہاں پر اس کو ذکر کہ یتخبطہ الشیطان من المس، یعنی قیامت کے روز جب یہ سود خور آئے گا تو یہ ایسا مخبوط الحواس ہوگا جیسا کہ کسی کو جن نے مس کر کے بے خود کر دیا ہو، یا بے ہوش کر دیا ہو، یا مجنون کر دیا ہو، یا پاگل کر دیا ہو، مبہوت کر دیا ہو۔